سورہ مائدہ میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اور اس میں جو ہے نبی پاک کو نور کہا گیا ہے. بہت سارے صالحین اور جو مفسرین ہیں، قرآن کی تفسیر لکھنے والے مفسرین ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس میں جو ذکر کیا گیا کہ اے اہل کتاب، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک روشن کتاب پہنچ چکی ہے. تو دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، ایک نور اور ایک روشن کتاب. تو نور جو ہے وہ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو نور کہا گیا ہے. پھر اسی طریقے سے جو ایک اس میں بڑا ہی انٹرسٹنگ واقعہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے وہ دنیا کی سب سے عظیم چیز ہے، سب سے بڑی نعمت ہے. اس کے بارے میں بہت سارے جیسے میں نے بتایا کہ امام ابن القیم بھی اس کے بارے میں فرماتے ہیں، اور قرآن پاک میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا کہ میں نے ایک بہت بڑی نعمت آپ لوگوں کو عطا کر دی. کبھی اس کو نور کہہ دیا، کبھی توحہ کہہ دیا، کبھی واللیل کہہ دیا، واللیل کی کبھی زلفوں کی بات کر دی، کبھی چہرے کی بات کر دی، کبھی کملی کی بات کر دی. اور اللہ تعالیٰ نے بار بار ان کو بلایا اور بار بار اس چیز کا ذکر کیا، اور ان کو بڑی محبت سے بلایا. اسی لیے ان کو محبوب خدا کہتے ہیں. کوئی کلیم اللہ ہے، کوئی روح اللہ ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ محبوب خدا. تو اسی طریقے سے جو ہے وہ نبی پاک کی جو پیدائش کا واقعہ ہے کہ حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو ایک دم سے نور پورے کمرے میں پھیل گیا، اور اتنا نور پھیلا کہ ہر طرف روشنی ہوگی اور دور تک چیزیں نظر آنا شروع ہو گئی. یہ حدیث کی کتب میں موجود ہے. تو کیا ہوا کہ جب اس طرح کی سچویشن ہوئی اور نبی پاک جب پیدا ہوئے تو ان کی ناف بھی کٹی ہوئی تھی، اور جب کوئی بچہ 9 مہینے اپنی ماں کے پیٹ میں پلتا ہے، اور اوبیسلی آپ کو پتا ہے کہ وہ پیریڈز وغیرہ بھی نہیں آتے لیڈیز کو، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو کافی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کافی زیادہ اس کے ساتھ خون لگا ہوا ہوتا ہے، گندگی لگی ہوئی ہوتی ہے. لیکن نبی پاک جب پیدا ہوئے تو وہ بالکل ایسے پاک اور صاف تھے جیسے نہلائے ہوئے. تو ان اتنے پاک صاف تھے کہ بالکل ان کے جسم سے نور نکل رہا. اور نبی پاک جب پیدا ہوئے تو وہ اپنی جب ان کی والدہ کے سینے پہ ان کو رکھا گیا تو وہ ایک دم سے ایسے پلٹے اور پلٹ کے سجدے میں چلے گئے. پلٹ کے سجدے میں چلے گئے اور سب سے پہلے سجدہ اپنے رب کو کیا اور مانگا کیا، رب ہب لی امتی. جب پیدا ہوئے تو بھی ہمارے لیے دعائیں کر رہے تھے، اور جب اس دنیا سے گئے تو آخر میں بھی سب سے ان کی زبان پہ جو لفظ تھا وہ ہمارا ہی تھا. تو یہ پھر ہمارے لیے بڑی شرم کی بات ہے کہ ہم نمازیں بھی نہ پڑھیں، ہم ان کا نام بھی نہ لیں، ہم ان سے محبت بھی نہ کریں، ہم درود بھی نہ پڑھیں. کم از کم دن میں کم از کم 100 دفعہ درود تو پڑھنا ہی چاہیے. جس نے نبی دیکھیں، کوئی بھی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اس قابل نہیں ہوتا. ایون بچے کو رلانے کے لیے بھی جو دائی ہوتی ہے یا یہاں پہ مڈ وائفز ہوتی ہیں یا نرس جو بھی یا ڈاکٹر اس وقت موجود ہو، جو بھی سیکنڈ پرسن ساتھ ہوتا ہے، وہ بچے کو ایسے الٹا لٹکا کے پیچھے سے تھپڑ مارتا ہے کہ بچہ کئی دفعہ روتا بھی نہیں ہے، اس کے اندر اتنی سکت نہیں ہوتی کہ وہ روئے بھی. لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو خود ہی سجدے میں چلے گئے، اور اتنی نارملی بچے سے تھوڑی سی اسمیل بھی آتی ہے کہ ظاہر خون کی تو اسمیل ہوتی ہے، ہم سب یہاں مائیں بیٹھی ہوئی ہیں. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی پیدا ہوئے تو پورا کمرہ معطر ہو گیا، خوشبو سے پورا کمرہ جو ہے وہ خوشبو سے معطر ہو گیا، اور ہر طرف روشنی ہو گئی، اور وہ پاک صاف تھے اور پیدا ہوتے ہی سجدہ کرتے باقاعدہ. جیسے ٹانگیں سجدے کی موڑتے ہیں، باقاعدہ جیسے ہاتھ سجدے کی طرح کرتے ہیں ویسے.
اور کیا ہوا کہ 4 بڑی پاک خواتین آئیں، فرشتے بھی آئے، 4 خواتین بھی آئیں، اور وہ 4 خواتین کون تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی وائف حضرت حوا، سبحان اللہ، پھر حضرت بی بی سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وائف۔ کچھ روایات میں 3 آتی ہیں، کچھ روایات میں 4 آتی ہیں۔ حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا، اور فرعون کی وائف آسیہ۔ یہ 4 جو پاک خواتین ہیں، جو نیک خواتین ہیں، کوئی تو پیغمبر کی وائف ہیں، لیکن کوئی ایسی بھی ہیں کہ فرعون جیسا بندہ جس نے اتنا ظلم کیا، اس کی وائف ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ وہ کس کو کیا عطا کر دے۔ اللہ نے اس خاتون کو بھی اتنا نیک بنا دیا کہ وہ بھی اللہ کو ماننے والی بن گئی، پیغمبروں کو، اور اتنا بڑا درجہ کہ آج بھی حضرت جب پاک خواتین کا ذکر آتا ہے، جب اللہ کی جو ولی ہوتی ہیں ان کا ذکر آتا ہے تو حضرت آسیہ کا ذکر آتا ہے۔ یہ تو رب ہے نا کہ جس کو جو درجہ عطا فرما دے۔ اور اس کا ذکر جو ہے مختلف کتب میں ملتا ہے، حوالہ آپ نوٹ بھی کر سکتے ہیں کہ دلائل نبوہ میں، خصائص الکبریٰ میں ان چیزوں کا ذکر ہے۔ تو یہ بڑی محدثین نے اس کا ذکر کیا ہوا ہے، اپنی احادیث کی روایات میں اسے موجود ملتا ہے، اور بعض سیرت کی کتابوں میں ذکر ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو حضرت عبد المطلب جو تھے وہ مکہ مکرمہ میں طواف کر رہے تھے، اور مکہ مکرمہ حضرت بی بی خانہ کعبہ جو ہے وہ خانہ کعبہ جو ہے وہ جھک گیا حضرت بی بی آمنہ کے گھر کی طرف۔ حضرت بی بی آمنہ کے گھر کی طرف جب خانہ کعبہ جھک گیا تو حضرت عبد المطلب سمجھ گئے کہ میرے پوتے کا ظہور ہو گیا۔ تو پھر وہ جب اس گھر میں تشریف لائے اور انہوں نے دیکھا کہ بچہ تو بالکل صاف ستھرا ہے، انہوں نے بچے کو اٹھایا اور سب سے پہلے جا کے مکہ مکرمہ میں اعلان کیا کہ میرے گھر میں پوتا پیدا ہوا۔ سب سے پہلے وہاں جا کے اعلان کیا اور بچے کو ایسے اٹھایا اپنے ہاتھوں میں اور سب سے پہلے طواف کیا مکہ مکرمہ۔ اور چونکہ مکہ کے سردار تھے تو سارے لوگ جمع ہو گئے اور پورے ہر طرف خوشیاں پھیل گئی کہ مکہ کے سردار اور حضرت عبداللہ کے بیٹے پیدا ہوئے۔ حضرت عبداللہ تو اس دنیا سے تشریف لا چکے تھے، حضرت عبداللہ جو ہیں وہ اس سے ان کی پیدائش سے 6 مہینے پہلے انہوں نے پردہ فرما لیا تھا۔ تو حضرت عبداللہ تو تشریف لے کے جا چکے تھے، لیکن یہ چونکہ مکہ کے سردار تھے تو سارے مکہ میں اس کی خوشیاں پھیل گئی۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک بڑی غلط فہمی ہے کہ یہ تو یتیم تھے، یتیم تو یقیناً تھے حضرت عبداللہ جو تشریف لا چکے تھے، لیکن یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ جس کی رحمت سے پوری دنیا جو ہے وہ کھا رہی ہے، تو کیا وہ کوئی غریب مسکین بندہ ہوگا؟ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یہ یاد رکھنے والی بات ہے، سورہ کیا کہتے ہیں اصحاب فیل، جو کیا کہتے ہیں سورہ فیل جو ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، سورہ فیل میں ذکر ہے نا کہ وہ آیا تھا اور اس نے اونٹوں اپنا ہاتھیوں کے ذریعے وہ آیا تھا اور پھر اس نے مکہ مکرمہ کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی اور کعبہ کے اوپر بھی پتھر برسائے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پرندے بھیجے تھے جنہوں نے کنکریاں بھیجی تھیں، اور وہ اتنے بڑے بڑے جو پلے ہوئے ہاتھی تھے وہ بھی مر گئے تھے۔ تو وہ واقعہ نبی پاک کی پیدائش سے صرف 55 دن پہلے ہے، صرف 55 دن پہلے۔ اور اس واقعے میں جب اس نے مکہ مکرمہ میں آیا تو اس نے پتہ کیا کہ یہاں کا سردار کون ہے، اور سردار کون تھے؟ حضرت عبد المطلب۔ تو اس نے حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ چوری کر لیے تھے۔
جس بندے کے پاس آج بھی 2-4 اونٹ ہوں، جیسے کسی کے پاس 2-4 گاڑیاں ہوں اور اچھا گھر ہو، تو اس کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ وہ امیر ہوتا ہے، غریب نہیں ہوتا۔ تو آج 200 گاڑیوں کا مطلب ہے آج 200 اونٹوں کا مطلب ہے 200 گاڑیاں۔ تو جس شخص کی 200 گاڑیاں ہوں، اور وہ صرف 200 نہیں ہوں گی، 200 تو چوری ہوئی تھی، وہ زیادہ ہوں گی، ساری تھوڑی چوری ہوئی۔ تو جس کی 200 اونٹ تھے، کیا وہ غریب تھا؟ اور جس کے بارے میں وہ دشمن جو کہیں اور سے آ رہا ہے، کسی اور کنٹری سے آ رہا ہے، وہ پتہ کر رہا ہے جی سب سے معتبر شخصیت، جو سب سے بڑا سردار ہے وہ کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ سردار ہے۔ تو جن کو سردار مانا جاتا ہے، وہ سردار کی کوئی حیثیت تو ہوگی۔ تو جب اس سردار کی مالی حیثیت یہ ہے کہ 200 اونٹ ان کے چوری ہو گئے ہیں، باقی بھی تو کچھ ہوگا، تو کیا وہ غریب ہے؟ اور ان کا وہ پوتا جس کی خوشی میں وہ سب سے پہلے جا کے مکہ مکرمہ میں اعلان کر رہے ہیں، خانہ کعبہ میں جا کے طواف کر رہے ہیں، اس کو سب سے زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، تو کیا وہ ان کو مسکین بنا کے رکھیں گے اپنے اس پوتے کو؟ کوئی لاجک بنتی ہے؟ بہت دفعہ جو رائٹرز ہیں وہ کئی چیزوں کو ایگزیجریٹ کر دیتے ہیں، اور مجھے بڑا اچھا لگا، ہمارے آج کے دور کے ایک بہت بڑے اسکالر ہے، یہ بات میں نے ان سے سیکھی۔ میرا ذہن اس بات کو نہیں مانتا تھا، لیکن میں نے بہت دفعہ اس پہ سوچا بھی تھا، لیکن انہوں نے اس بات کو جس طریقے سے کلیئرٹی کی، سید ڈاکٹر حامد شاہ صاحب جو ہے، انہوں نے اس چیز کو مینشن کیا، اور مجھے بڑی خوشی ہے، میں اسی لیے ان کا نام بھی مینشن کر رہی ہوں کہ میرے ذہن میں بھی یہ ایک ہمیشہ چیز آتی تھی کہ سرکار کے صدقے ہی تو پورے جہان ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، جن کی رحمت سے ہر چیز مل رہی ہے، کیا وہ ایسے ہو سکتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ نہ ہو؟ جب کہا جاتا ہے جی وہ تو یتیم تھے اور حلیمہ کی اونٹنی بیمار تھی، حضور کو کوئی لے نہیں رہا تھا، اور حضرت حلیمہ جو ہے وہ ان کو اس لیے لے لی کہ ان کے پاس کوئی بچہ نہیں تھا، تو یہ بالکل نبی پاک کے درجے کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ نہیں کھا سکتے تو یہ اس لیے ہمیں جب ہم کچھ بولتے ہیں تو ہمیں درجات کو بلند کرنا چاہیے۔ جب یہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ نور نہیں ہے، کوئی کہتے ہیں جی وہ تو اتنے یتیم اور مسکین تھے کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو استغفر اللہ، جن کے صدقے ہم نام لیتے ہیں، دنیا جہان میں ہم نام لیتے ہیں تو ہمیں عطا ہو جاتا ہے۔ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی بات کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ سلسلہ ہم انشاءاللہ کیری آن کریں گے، سٹوریز بھی سنائیں گے، حکمت کی باتیں بھی کریں گے، ریفرنس بھی دیں گے قرآن سے، حدیث سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول و مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی بھی یہاں پہ ہماری بہنیں آئی ہیں، ان کی جو بھی دلی خواہشات ہیں وہ پوری فرما دے، ان کا یہاں آنا اٹھنا بیٹھنا قبول و مقبول فرمائے۔ ہمارے لنگر میں جس نے حصہ ڈالا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر میں برکتیں رحمتیں عطا فرمائے، رزق میں فراوانی عطا فرمائے، اور آپ کی اولاد کو، آپ کی نسلوں کو خیر والا بنا دے۔ ہم سب کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرمائے، بیمار کربلا کے وسیلے سے، جو تنگ دست ہے حضرت عثمان غنی کے وسیلے سے ان کو فراوانی عطا فرمائے، جن کے گھروں میں کوئی جھگڑے ہیں، آپس میں کوئی مسئلے مسائل ہیں، حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کے وسیلے سے، حضرت بی بی عائشہ کے وسیلے سے، پنج تن پاک کے وسیلے سے، صحابہ کرام کے وسیلے سے،
اہل بیت اطہار کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے گھروں میں امن و آتشی عطا فرمائے، ایک دوسرے کی محبت عطا فرمائے، ایک دوسرے کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نسلوں کو خیر والا بنائے، ہماری نسلوں کو حضرت امام مہدی کے لشکر میں شامل فرمائے۔ ڈی ایم ڈیجیٹل کے جو ملک صاحب ہیں، ان کے بھتیجے کی کل ڈیتھ ہو گئی ہے، ان کے لیے خاص طور پہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو منکر نکیر کے سوالات سے بچائے اور یا ان کے صحیح سوالوں کے جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساری فیملی کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ خاص طور پہ نازیہ جی کے ساتھ ہمارا بڑا اچھا محبت والا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کی تمام فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ آمین۔